दास्तान कोई एक नया शहर में चीज आई है, हाँ पेश कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग और दास्तान गोई हमारे सकाफत का हिस्सा रहा है पुराने जमाने में। सर स्पॉइल कर रहे हैं इरफान साहब, आप स्पॉइल कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम। नानी जो है कहानी सुनाया करती थी और बच्चे कहानी सुन के सो जाया करते थे। मुझे याद है अपने बचपन में रेडियो पाकिस्तान से बच्चों के लिए कहानियां आती थी। अब बच्चों के लिए कहानियां आनी बंद हो गई, लेकिन ये दास्तान गोई है, ये इस खित्ते का, खासकर हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा रहा है कल्चर का। और पुराने ज़माने में दास्तान गो होते थे और उनके हाथों में किताबें होती थी, वो चौपालों पे और गांव-गांव, देहात-देहात, कस्बा-कस्बा जाते थे। और उस ज़माने में एंटरटेनमेंट तो होती नहीं थी, तो ये इनको दास्तानों के ज़रिए एंटरटेन करते थे। अगर इस खित्ते की बात की जाए तो हमारे यहाँ किस्सा खानी बाजार वो है ही इसीलिए कि वहाँ पे दास्तान गो आके ठहरते थे और दास्तान गोई का फन वहाँ पे उसके नाम पे बाजार बन गया, किस्सा खानी बाजार। और इस खत्ते में भी यकीनन कुछ ना कुछ तो होगा जो दास्तान गोई से मुतालिक हो। लेकिन बकौल फवाद साहब के कि जो आखिरी दास्तान गो थे मीर बाकर अली, उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने इसको रिवाइव किया, मैंने कल भी टीवी पे देखा, आज न्यूज़ से आ रहा था कि वहाँ पे बच्चों को दास्तान गोई का फन उन्होंने रिवाइव करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमारे फवाद साहब और दूसरे लोगों ने नाफा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये इन्होंने शुरू किया और मेरी इनसे मुलाकात हुई हबीब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से हमारी दोस्ती है फवाद साहब से, तो आपकी बहुत सारी तालियों में। अच्छा, ये पेश करेंगे तिलिस्म शुबा दास्तान, जो बहुत बड़ी दास्तान है, उसका एक हिस्सा है दास्तान अमीर हमजा, उसके कुछ एक्सेप्ट जो है आपको सुनाएंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियों में फवाद साहब, मीसम नकवी और नजरुल हसन साहब। ख़वातीन व हज़रात, दास्तान गोई की इस महफिल में आप सबको खुश आमदीद। एक जॉन एलिया का शेर है, कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं। इससे मुझे मोबाइल याद आ जाता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि अपने मोबाइल को कम से कम सिर्फ ये आने वाले 1 घंटे के लिए बंद कर लें, खामोश कर लें, उसका घोंट दें गला, उसकी खींच लें ज़बां। और क्योंकि हम आपके सामने उर्दू अदब का निहायत खूबसूरत आपके सामने जवाहरात रखने वाले हैं, और हम समझते हैं कि आप सब यकीनन जौहरी ही हैं और इस सब को बहुत मज़ा लेंगे इस सब का। दास्तान शुरू करने से पहले हम समझते हैं दास्तान का थोड़ा बहुत तारुफ हो जाना चाहिए। दास्तान अमीर हमजा आज हम आपको सुनाएंगे। और जिलानी साहब ने कहा कि दास्तान अमीर हमजा एक हिस्सा है तिलिस्म होशरुबा का। दरअसल तिलिस्म होशरुबा एक हिस्सा है दास्तान अमीर हमजा का। यूं तो बर्रे सगीर में बेतहाशा दास्तानें सुनाई गईं और सारी दास्तानें बहुत मकबूल हुई, लेकिन एक दास्तान जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई वो दास्तान अमीर हमजा है। उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ये दास्तान छापी गई, नवल किशोर प्रेस ने 19वीं सदी के आखिर में इसको छापना शुरू किया, तो ये कोई 46 जिल्दों में समाई और हर जिल्द जो है वो 1000 सफ़हात पर मबनी है। और उस 46 जिल्दों में से 8 जिल्दें तिलिस्म होशरुबा की हैं। इस दास्तान को सुनाने का क्या तरीका होता था, अफसोस की बात यह है कि हमें सब इसके बारे में बिल्कुल ढंग से कुछ नहीं मालूम। थोड़ी बहुत रिवायात मिलती हैं। आखिरी दिल्ली के जो बड़े दास्तान गो थे मीर बाकर अली, वो अपनी ज़िंदगी के अवाखिर में छालियाँ बेच रहे थे। तो हमको उम्मीद ये है कि हम दास्तान हमने शुरू की है, हमारा ये हाल नहीं होगा जब तक आप जैसे चाहने वाले मौजूद रहेंगे। सकता है बेचना लग जाए तो शायद दास्तान से ज्यादा बेहतर हालात हो जाएं। क्योंकि छालियाँ आप देखा 1500 रुपए किलो हो गई, 1500 रुपए। चलिए उधर भी हम रखेंगे अपनी नजर उस पर भी। दास्तान गोई को दोबारा जिंदा करने का सेहरा अगर किसी शख्स के सर जाता है तो वो शमसुर रहमान फारूकी हैं, जो बहुत बड़े नक्काद भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं उर्दू के, और उन्होंने दास्तान गोई के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है।
زیادہ میں وقت آپ کا نہیں لوں گا. داستان کا تھوڑا بہت تعارف. داستان امیر حمزہ جیسا کہ نام سے واضح ہے عبد المطلب کے بیٹے امیر حمزہ کی, جن کا سب سے بڑا دشمن ہے زمرد شاہ باختری, جسے لقا یا لقا بھی کہتے ہیں. امیر حمزہ چاہتے ہیں کہ لقا کو شکست دیں, کیونکہ لقا اپنے آپ کو خداوند مانتا ہے. امیر حمزہ چاہتے ہیں کہ اس کو شکست دے کر اسلام کا بول بالا کیا جائے. اور ہوتا یہی ہے کہ امیر حمزہ لقا کے پیچھے جاتے ہیں. لقا کبھی ایک ملک میں جاتا ہے ان سے جان بچا کر, تو کبھی دوسرے ملک میں. امیر حمزہ ہر ملک میں اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں, اسلام کا بول بالا ہوتا ہے. داستان طلسم ہوشربا کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے امیر حمزہ سے جان بچا کر لقا پہنچتا ہے کوہ عقیق میں. کوہ عقیق کی سرحد جڑتی ہے سلطنت طلسم ہوشربا سے. سلطنت طلسم ہوشربا سلطنت ہے کافر جادوگروں کی, جن کا سب سے بڑا جادوگر ہے افراسیاب, شہنشاہ ہے, جو کہ لقا کو خداوند مانتا ہے اور وقتاً فوقتاً ساحروں کی, جادوگروں کی فوج جو ہے وہ لقا کی مدد کے لیے بھیجتا رہتا ہے. اب ادھر امیر حمزہ تو لقا سے جنگ کر رہے ہیں, ادھر ان کے نواز سے ان کے بیٹے بدیع الزماں شکار کی غرض سے نکلتے ہیں اور غلطی سے طلسم ہوشربا پہنچ جاتے ہیں. وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں ساحر قید کر لیتے ہیں. جب اس امر کی خبر امیر حمزہ کے پاس پہنچتی ہے تو امیر حمزہ اپنے نواسے, جس کا نام اسد ہے اور آگے چل کے اسد طلسم کشا کہلائے گا, اس کو بھیجتے ہیں 5 عیاروں کے ساتھ. عیار کون ہے؟ کسی ایک عیار کا بھی نام سن رکھا ہے آپ نے؟ عمرو عیار. ہم ان کو امر عیار کہتے ہیں, آپ ان کو امر عیار. عیاری بنیادی طور پہ ہے کیا؟ عیاری جادوگری نہیں ہے, ساحری نہیں ہے. عیار کے لفظی معنی تو تیز بھاگنے والے کے, لیکن عیاری صحیح معنوں میں دھوکہ دھڑی ہے. اور عیاروں کے خواب میں انبیاء کرام آ کر انہیں کئی سارے تحائف دے گئے ہیں, جن میں ایک ہے فیتہ عیاری, جس کی مدد سے وہ جیسی چاہتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں شکل اختیار کر لیتے ہیں. دوسرا ہے ان کی مشہور زمانہ زنبیل, جس میں اس دنیا کے سوا ایک اور دنیا آباد ہے. یہ ہمارے دوست کے پاس بھی موجود ہے, ان کے والیٹ میں سے آئے دن بے تحاشا چیزیں نکلتی رہتی ہیں. زنبیل میں امر عیار کی 7 شہر آباد ہیں, اور اس میں سے وہ جو چاہتے ہیں ڈال لیتے ہیں, جو چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں. پھر ان کی ہے گلیمہ عیاری, جسے آدمی اوڑھ لے تو آدمی غائب ہو جاتا ہے. یہ ہیری پوٹر کے پاس بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے تحائف ہیں جن کا ذکر بعد میں آئے گا. فی الحال داستان کا آغاز ہم وہاں سے کریں گے جہاں سے طلسم ہوشربا کو فتح کرنے کے لیے اسد طلسم کشا جاتے ہیں 5 عیاروں کے ساتھ, اور ان کے نام ہیں امر عیار, برق فرنگی, مہتر قران, جانسوز عیار اور زرقام عیار. اب دیکھیے یہ عیار طلسم ہوشربا پہنچنے کے بعد کس طرح سے ساحروں کو شکست دینے کی کوششوں میں لگتے ہیں. اس سے پہلے کہ داستان واقعی میں شروع کی جائے, تھوڑا سا چند گزارشات آپ سے دوبارہ ہیں. داستان سننے کے کچھ ادب آداب ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی جملہ پسند آئے تو کیا کہا جائے؟ بالکل, جملہ پسند آئے تو واہ کہیں, ماشاء اللہ, سبحان اللہ کہیں, داد دیں, تحسین دیں, تالی خدا را نہ پیٹیں. تالی کا کہتے ہیں کہ جن صاحب کی تالی پٹ گئی تو ان کی تو بے عزتی ہو گئی بڑی, تو ہماری بے عزتی نہ کریں. اور جملہ پسند آئے تو واہ کہیں, زیادہ پسند آئے واہ واہ کہیں, اور نہ پسند آئے تو برداشت کریں. اور ایسا بھی ہوگا کیونکہ زبان خاصی گاڑی ہے اور ہمیں بھی بہت کم اردو آتی ہے. سچی بات تو یہ ہے, ہم نے تو بڑا طوطے کی طرح رٹ کر اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بڑی مشکلوں سے. تو ایسے مشکل جملے ہوں گے جو کہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئیں, لیکن کوئی ایک صاحب ضرور ہوں گے جو کہ زباندان ہوں گے, وہ دیکھیں, ان کو دیکھیں گے آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں واہ, تو آپ بھی تاڑ جائیں کہ وقت آ گیا واہ کہنے کا. تو داستان جیسا کہ ساقی نامے سے شروع کی جاتی ہے, پیش کریں گے نظر الحسن اور میثم نقوی. تو جیسا کہ فواد نے بتایا, داستان کا آغاز ہمیشہ سے ساقی نامے سے ہوتا ہے. تو پیش خدمت ہے, آواز تھوڑی سی اگر قبلہ کم کر لیں. ہلو جی, تو پیش خدمت ہے ساقی نامہ. وہ دارو پلا ساقیے میں پرست, جو ایک ہی جام میں کرتے مست, بہانہ نہ کر بادہ خاروں سے تو, حوالے کرب ساغر مشک ہو, پھرے مست بڑ مارتے ہر طرف, چلے رند پنکارتے ہر طرف, تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام, اسو ساز مشہور ہو میرا نام. وہ فکرے میں دوں زاہد خشک کو, چلے میں گدے کی طرح مست ہو, سکھا مجھ کو ساقی کو عیاریاں, کروں جا کے فارس
ہو. ساقیان خمخانہ اسمار جرانوشان جام افکار پادۂ ارغوانی شنجرف تحریر سے ساغر قرطاس کو اس طرح مملو کرتے ہیں کہ جب ایار بے نظیر والا تدبیر ہنر پرور خواجہ امر اور چاروں ایار نامور جن کے نام پہلے بیان ہوئے الگ الگ طلسم کی جانب چلے جاتے تھے. براہ مختلف چہرہ کو طے کر کے سرحد طلسم میں آئے لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ جویا رہا. ساحلوں کی صورت بن کر چار طرف طلسم میں پھرنا شروع کیا. کہیں صحرائے سرسبز دیکھا, کسی طرف دریائے زخار موجزن پایا. پہاڑوں کی دانگ, طلسم پر کے نئے نئے سوانگ, ہر طرف بنگلے ساحروں کے بنے, چوکیاں جادوگروں کی بحکم افراسیاب بیٹھی. ساحر سحر کرتے, آگ اور پتھر برستے. الغرض ایار علیحدہ علیحدہ سب کیفیت دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک مقام پر جو امر آ کر پہنچا, پھیلائے عجیب وہاں دیکھا کہ گھاس کے بدلے کوسوں تک مکیش اگائے. جنگل سارا چاندی کا ہے. امر نے اپنے دل میں کہا ہے یہ سارا جنگل ممکن ہوتا تو میں زنبیل میں رکھ لیتا, آئے کیا کروں, کچھ بس نہیں کیوں کر اسے اٹھاؤں. اسی فکر میں تصور کیا کہ چلو جہاں تک ہو سکے گھاس یہاں کی کاٹ لوں. بس ہنسیا زنبیل سے نکال کر گھاس کاٹنے لگا, مگر ہر طرف پھر پھر کر دیکھتا جاتا کہ ایسا نہ ہو کوئی آ جائے اور جلدی جلدی کاٹے جاتا تھا. کچھ تھوڑی بہت گھاس کاٹی تھی کہ ایک سمت سے صدا آئی, باش اے دزدے مکار, میں تیری تلاش میں تھا, اب کہاں جائے گا. امر نے یہ آواز سن کر گردن اٹھائی اور کہا افسوس کیا تقدیر بری ہے. ناچار اٹھ کر جو نگاہ کی تو سامنے سے ایک ساحل کو آتے دیکھا کہ بدن اس کا سارا چاندی کا ہے. بال سر کے مکیش کے اسباب سحر کا لیے کالے سانپ سر سے لپیٹے للکارتا ہے. بھاگا, اس نے سحر پڑھ کر دستک جو دی, پاؤں امر کے زمین میں چمٹ گئے, آگے نہ جا سکا. وہ ساحل تلوار کھینچ کر قریب آیا اور کہا تو تیرا انعام امر ہے, تیری بیشتر ہے. میں نے تیری گرفتاری کو یہ جنگل بزور سحر چاندی کا بنایا, آخر تجھے پایا اور شہنشاہ کے سامنے سر تیرا کاٹ کر لے جاؤں گا اور خوب انعام پاؤں گا. میں امر نہیں ہوں, میں گزیارا ہوں, میں مصیبت کا مارا ہوں. تو مجھ سے مکاری کرتا ہے. افراسیاب خبر تیری پہلے ہی دے چکا ہے کہ اور ایار جو کہ الگ ہیں, ان میں مہتر پیران نے ایک بلندی پر سے یہ سب ماجرا دیکھا اور ایک ایاری سوچ کر روانہ ہوا. ادھر یہ ساحر کے نام اس کا مقرنس جادو ہے, امر کو قتل کیا چاہتا تھا کہ یکا ایک صدا آئی. بھائی ذرا ٹھہرنا. ساحر نے جو دیکھا, یعنی مقرنس نے, کہ ایک اور ساحر جس کے گلے میں سانپ لپٹے ہیں, مندرے کان میں پہنے ہیں, پکارتا چلا آتا ہے. وہ ساحر قریب آیا اور کہا اس چور سے جب تک مال میرا قبول نہ کرا لیجیے اس وقت تک قتل نہ فرمائیے. یہ میرے گھر سے سارا اسباب اٹھا لایا. خبردار, ارے اسباب تو درکنار, دیکھیے یہ موتی اکیلا رہ گیا, اس کی جوڑی کا یہ چرا لایا. یہ کہہ کر ایک موتی برابر بیضۂ ملک کے نکال کر دکھایا. وہ دیکھتے ہی فریفتہ ہوا اور کہا بھائی یہ تم نے بڑی نایاب چیز پائی ہے, ذرا بتاؤ تو یہ تم کہاں سے لائے ہو. میں کوہ مروارید پر رہتا ہوں, وہاں گوہر قدرت سے سامری کی زمین میں پیدا ہوتے ہیں. بس انہی موتیوں میں سے میں نے یہ دو چھانٹ کر رکھے تھے, ایک یہ چرا لایا, دوسرا میرے پاس ہے, لو دیکھو. یہ کہہ کر اس نے موتی مقرنس کو دیا. اس نے لے کر سب طرح سے دیکھا اور خوب تعریف کی. اس ساحر نے کہا بھائی اس کو ذرا منہ کی بھاپ دے لو, پھر اس کی چمک اور آب و تاب دیکھو. مقرنس نے موتی کو دہن کے قریب لا کر منہ کی ہوا دینا شروع کیا. وہ موتی شک ہو گئے اور جس طرح سے پھلجڑی چھوٹتی ہے اس طرح سے دھواں اس میں سے نکلا اور مقرنس کے دماغ میں منہ اور ناک کی راہ سے جا کر پیچیدہ ہوا. وہ چکر کھا کر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. کران نے پلک جھپکتے ایک بغضا مارا کہ مقرنس جادو کا سر پھٹ گیا. ایک ہنگامہ عظیم برپا ہوا. وہ جنگل چاندی کا سب مٹ گیا. ارے کران نے رہائی پائی, امر نے رہائی پائی, گلے سے لگایا اور ایاری کی تعریف کی. کران نے کہا یہ سب حضور ہی کی تربیت کا اثر ہے. فرمائیے کیا ارادہ ہے, چلنے کا قصد کدھر ہے؟ بیٹا الگ الگ چلنا صلاح ہے, تم اپنی راہ لو, میں اپنی راہ لیتا ہوں, جاؤ خدا حافظ. یہ کہہ کر کران ایک طرف کو روانہ ہوا اور امر ایک طرف کو چلا. لیکن خبر مرگ مقرنس جادو سحر کے تائروں نے افراسیاب کو پہنچائی.
उसने फिलफौर दस्तक दी, एक पुतला फौलाद का जमीन से पैदा हुआ। उससे कहा ये नामा मेरा महताब जादू के पास बयाबान रक्षा में ले जा। पुतला नामा लेकर चला और बयाबान रक्षा में पास महताब के आया। नामा दिया, उसने पढ़ा, लिखा था महताब जादू अमर और 4 अय्यार मुकन्निस को मारकर तुम्हारे जंगल की सरहद में आए हैं, उनको गिरफ्तार करना, खबरदार गाफिल न होना। पुतला तो नामा लेकर चला गया। उधर अफरासियाब ने मुकन्निस के चंद अजीज साहिरों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर लाश मुकन्निस की उठाओ और कातिल की उसके तलाश करो। वो सब ये हुक्म पर बात लाश उठाने के फिक्र गिरफ्तारी अय्यारा करने लगे। इधर महताब को जो पुतला नामा दे गया है, इसने बिना बद एहतियात एक मकान वस्ते सहरा में बजोरे शहर बनाया और उसे खूब आरास्ता किया। फर्श मुकल्लफ बिछाया, पलंगे मुरस्सा फर्श पर लगाया। कोई सामान्य राहत ऐसा ना था जो वहां मौजूद न किया। चंद साहिब दरवाजे पर पहरा देने बैठे और एक चांद कागज का काट कर दरवाजे पर उस मकान के लगा दिया और ऐसा शहर पढ़ा कि चांद माहे फलक की तरह रोशन हुआ। और महताब जादू कमरे में उस मकान के बैठकर मैनोशी करने लगा। और फिर उसके ख्याल में आया, यार बशक्ल मुबद्दल आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं। इससे बेहतर है कि वो तरकीब करूं कि जिस तरह की सूरत बनकर अय्यार आए पहचान लिए जाएं। बस ये सोच कर चंद कागज की चिड़िया कतरी और ऐसा शहर पढ़ा कि वो सब जिंदा होकर उड़ी और कमरे की कानिस पर जा बैठी। खासियत उनकी ये रखी कि जब अमर आए, एक चिड़िया कानिस छोड़कर जमीन पर गिरे और पुकार कर कहे, जब कोई दूसरा शख्स आए, दूसरी चिड़िया कानिस छोड़कर जमीन पर गिरे और उसका नाम बताए और चल जाए। थोड़ा जो शख्स आएगा, चिड़िया उसका नाम बता देगी। ये शहर बनाकर महताब जादू इत्मीनान तमाशा देखने लगा। इधर अमर और दीगर अय्यार वगैरह जंगल मुकन्निस जादू का तय करके इसके सहरा में आए। अब अमर ने जो दूर से देखा कि बीच सहरा के एक मकान बना है, निकला हुआ है, यूं मालूम होता है कि आसमान का चांद है, बल्कि वो भी मुकाबिल इसके मान है। दरवाजे पर साहिर बैठे हैं, कढ़ाव चढ़े हैं, पकवान पकता है, साहिर डफलियां बजाते हैं, भजन सामरी की तौसीफ में गाते हैं। अमर ने जब ये माजरा देखा तो दिल में तसव्वुर किया कि अरे ये हरामजादे बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, इनको चलकर हलाक कर और इस सहरा को इनके जसद नापाक से पाक कर। ये सोचकर अपनी सूरत एक साहिर की बनाई और रवाना हुआ। जैसे ही करीब उस मकान के पहुंचा, साहिरों के गाने की तारीफ की। साहिरों ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम रखते हो? मैं नैनवाज जादू हूँ, कोई कलमात का रहने वाला हूँ। अच्छा, आओ बैठो, कुछ गाना वाना सुनाओ। अमर बैठ गया और इस तरह बलहने दिलकश एक तान लगाई कि महताब जादू कमरे के अंदर बेकरार हो गया और कमरे के दरवाजे से सर बाहर निकालकर कहा, इस गाने वाले को यहाँ ले आओ। वो साहिर उसे पकड़ के मकान के अंदर ले गए। जैसे ही कदम अंदर कमरे के अमर ने रखा, एक चिड़िया कानिस से उड़ी, उड़कर गिरी, गिरकर पुकारी और जल गई। अमर ने जब ये देखा कि नाम तेरा चिड़िया ने बता दिया है, फौरन गली में अय्यारी ओढ़कर नजर से गायब हो गया। जब महताब ने देखा कि वो गवैया मौजूद नहीं है तो कहा, अरे वो गवैया न था। चिड़िया को बोलते देखकर छुप गया, तुम सब बाहर जाके बहुत होशियारी से बैठो। जब साहिरों ने ये कैफियत देखी तो बहुत हैरान हुए, बल्कि परेशान हुए और बाहर आकर बाहम मशवरा किया कि अब कोई शख्स आएगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। खुलासा कलाम ये सब होशियारी तमाम बैठे और अमर यहाँ की सारी हकीकत दरियाफ्त करके इस जगह से दूर जंगल में निकल गया और जफीले अय्यारी बजाई। अय्यार जो जा बजा मुंतशिर थे, उनमें बर्फ फिरंगी ने जफीर आपको पास अमर के पहुंचाया और कहा, फरमाइए क्या हुक्म है? फर्जंद, मैं इस वक्त मुनासिब जानता हूं कि तुम अपनी सूरत मेरी शक्ल की तरह बनाओ और वो जो सामने मकान बना है उस तरफ जाओ, वहां साहिर जमा है, समझकर गिरफ्तार करेंगे। किस लिए? कि वहां शहर की चिड़ियां बोलती हैं। और अपने जाने का सब हाल कहा और कहा, जब तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे तो उन्हें इत्मीनान हो जाएगा कि हमने अमर को गिरफ्तार कर लिया है, फिर मैं आकर अय्यारी करूंगा और तुम्हें छुड़ा लूंगा। बहुत खूब उस्ताद। ये कहकर अपनी सूरत को अमर की शक्ल की तरह बनाया और साहिरों की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही करीब उस मकान के पहुंचा तो वो साहिर तो पहले ही तय कर चुके थे कि अब कोई शख्स आएगा उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बर्क को अमर समझकर कैद कर लिया।
اور شور و غل جو قید کرنے سے ہوا مہتاب نے کمرے پر سے پوچھوایا بھائی کسے گرفتار کیا ہے؟ آپ پہچانیے کون ہے؟ ہم تو جانتے ہیں عمر ہے. اچھا ٹھیک ہے اسے یہاں لے آؤ. طاہر اسے پکڑ کے مکان کے اندر لے گئے. جیسے ہی قدم اندر کمرے کے برق نے رکھا ایک چڑیا کانے سے اڑ کر گری, گر کر پکاری اور جل گئی. مہتاب نے کہا اچھا تو تیرا نام برق ہے؟ نہیں, میرا نام عمر ہے. میری چڑیا جھوٹ نہیں بولتی ہے. بھلا میرا نام برق ہوتا تو میں اپنے تئیں عمر بتلا کر کیوں مصیبت میں مبتلا کرتا؟ کیا میں نہیں جانتا عمر کے یہاں طلسم میں سب دشمن ہیں؟ اچھا آپ مجھے عمر نہیں جانتے؟ نہ صحیح. مہتاب دل میں سوچا کہ یہ بھی سچ کہتا ہے. کوئی اتنے بڑے مجرم کے نام سے اگر بری ہوتا ہوگا تو وہ اپنے تئیں بچائے گا نہ کہ اور گناہگار بنائے گا. یہ سوچ کر مہتاب نے کہا اچھا تو نے چھپایا کیوں نہیں اپنے تئیں؟ کہہ دیا ہوتا کہ تو برق ہے. میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنے بڑے طاہر ہیں, آپ کر لیتے. ہاں بات تیری سچی ہے, مگر میری چڑیا نے جو نام تیرا خلاف بتایا ہو سکتا ہے تیرا نام علاوہ برق کے عمر بھی ہو. ہاں میرا اصلی نام برق مگر مشہور عمر ہے. دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ میری چڑیا جھوٹ نہیں بولتی ہے. بس ثابت ہوا کہ تو بھی سچا ہے اور سحر بھی درست ہے. بس ایک اطمینان اور کروں کہ تصویر تیری میرے پاس افراسیاب نے بھیجی ہے اس سے تیری صورت ملا لوں. یہ کہہ کر صندوقچے سے ایک تصویر نکالی اور مطابق کی. کچھ سرے منہ اس تصویر میں اور اس شخص کی صورت میں فرق نہ پایا. یقین کامل ہوا کہ یہی عمر ہے. فوراً خوش ہو کر ایک طرف بندوا دیا. اب حال دوسری طرف عمر کا سنیے کہ جب برق گرفتار ہو چکا اور عمر نے دور سے یہ سب ماجرا دیکھا, بس اپنی صورت ایک عورت نہایت شکیلہ کے ایسی بنائی جس کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر فرط حجاب و ندامت سے بدر کامل بھی کھٹ کر ہلال ہو جاتا. سراسر شعلہ نور, قدرت خدا کا ظہور, حور و پری کہنا خطا, حسن ایسا کسی نے دیکھا نہ سنا. پیشانی 14ویں رات کا چاند تھی, بلکہ چاند کی روشنی بھی اس کے آگے مان تھی. چشم غزالی سرما آگی آہوے رم خردہ کشور چین, لبے لالی درج یاقوت, رخسار تابناک آئینہ سکندری, دندان سل کے گوہر. تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں, گوہر کو لال کو یاقوت کو ہیرے کو مرجان. بازو قوت بازو ناز و ادا, کلائی بلوری جس کے دیکھنے سے اس شاخ کو کل آئی. جب آستین سے باہر آئی گویا شمع فانوس سے نکل آئی. یہ اس کے ہے سائدوں کا عالم کہ جس نے دیکھا ہوا وہ بے دم. نیام تیغ قضائے مبرم, لقب ہے قاتل کی آستین کا. سینہ گنجینہ نور, شکم تختہ چھاتیاں انمول, سوہن موہن من ہرن کنچن برن اڈول, کڑے کرارے چکنے اونچے گورے گول. بلکہ حسن روز افزو نے گنجائش نہ پائی سینے میں, بن گیا انگیا کے پردے میں سمٹ کر چھاتیاں. اور ناف کا شکم میں یہ عالم ہے کہ ہے نور کا دریا شکم صاف نہیں ہے, ہے نور کا دریا شکم صاف نہیں ہے, گرداب یم حسن ہے ناف نہیں ہے. ذات پاک کا یہ نورانی عالم کہ بے دل جس کی یاد میں سروزانو ہے, لاکھ فکر کرے مگر اسے نہ پائے. لے سر سے تابا ناف تو تھا نور کا بدن, رانے بنائی گوند کے میدہ شہاب میں. اور پائے نازک کی صفت کیا بیان ہو, یوں معلوم ہوتا تھا کہ سانع عالم نے جب تیرا بنایا کلبت, پاؤں سندل کے بنائے اور اگر کی ایڑیاں. الغرض اس حسن و جمال سے اپنی صورت کو آراستہ و پیراستہ کیا. لباس سرخ سونے کا زیور اپنے قد زیبا پر مزین و مجلی کیا. کنگنا کلائی میں باندھا, تاوا دامن چاک کیا. زلف مشک فام رخ انور پر بکھیر کر گھونگھٹ بنایا. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ماہ تاباں ابر سیاہ میں آ گیا ہے.
इस सूरत से जार जार मानंद अब्र नौबहार के अमर रोता हुआ रवाना हुआ और उसी मकाम पर कि जहां मेहताब जादू कमरे में बैठकर जंगल की कैफियत देख रहा था, उसके सामने की झाड़ियों में आकर रोना शुरू किया और शोर फरियाद बुलंद करके शिकवे फलक बेमहर और मजम्मत दुनिया फानी करने लगा। दिलाकर नजर बदीदे गौर, देख दुनिया बेसबात का तौर, भूल मत देख देख आराइश नहीं दुनिया मुकामे आसाइश। तरफ कबानी है, कहीं मातम है नौहा खानी है, कहीं चौथी है और चाला है, कहीं अफजाल हक ताला है कहीं शादी हिना बंदा और कहीं शोरे मर्गे पर बंदा है। ये दुनिया दूं का सर रिश्ता, नविश का है नीश आगिश्ता। क्यों है चरखे कदमदारू गर्दूने नाहिंजार, ये तो तू बता कि मैंने तेरी आखिर ऐसी क्या खता की कि जिसके बदले और पादाश में तूने ये सजा दी। अफसोस सद हजार अफसोस, जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, जो गुल न खिलने पाए थे फूल उनके हो गए, मसनद से दूल्हा उठते ही तकिए में सो गए। इस तरह पर तड़प कर और बिलबिलाकर अमर रोया कि दिले संग आब हो गया और शोरे वा मुसीबत कान में मेहताब जादू के पहुंचा। इसने झाड़ियों की तरफ जो बगौर देखा, एक उरूसे शब अव्वल को कि माहे ताबिंदा फलक हुस्न है, खुसूफ के रंजो महन में मुब्तला पाया। लिबास सारे जिस्म का तार तार है, दुश्मने गम से सीना फिकार है, बाल सर के परेशान है, तन्हाई के आलम में अपने हाल पर गिरिया नाला है। मेहताब उसे देखकर दरपाए हकीकत हुआ और साहिलों से कहा कि जाओ इस औरत को बदिलदारी तमाम बुलाओ। साहिल हुक्म सुनते ही चले। जब करीब उसके पहुंचे, वो गुलफाम साहिलों को देखकर गिरती पड़ती और तरफ चली। हर चंद मिन्नत से कहा, रे हमारे मालिक तुम्हें बुलाते हैं, मगर उसने कुछ जवाब न दिया। साहिलों ने मेहताब से आकर उसके समाअत न करने की हकीकत कही। ये उस रश्क गए खुर्शीद कावड़ी को देखकर बेकरार हुआ था, खुद उठकर चल गया। फिर वो गुलफाम उफ्ताओं की जब हाजी से बढ़कर हाथ पकड़ा और सरापाए खुश अदा और दस्त पाकी कुव्वत जाती रही। जी सनसना गया, करीब था कि खश आ जाए, मगर अपने कहीं संभाला और कहा है रश्क कहे पुताने आजरी, वास्ता खुदावंदे सामरी का अपने हाल पुरमलाल से मुझे आगाह कर कि तू किस कुल्जुम हुस्न की गौहर है और किस दुर्जे गिरा बहा की जौहर है। इस तरह क्यों जारो निजार है, क्या तुझे आजार है। कलाम सुनकर एक और इस तरह फूट कर रोई कि मेहताब जादू का दिल भराया और मिन्नतें करने लगा। उस वक्त उस आकेला ने कहा, हाल बताऊं और किस किस रंज का इजहार करूं, जिनके हम तालिब दीदार हैं उनकी सूरत जेबा मुल्क अदम में जाकर देखेंगे। हाय वो हमें छोड़कर पैबंदे खाक हुए, हम उन्हें अच्छी तरह से जी भर के देखने भी ना पाए थे, क्यों दुनिया से चल बसे। उनको रोती हूँ जो थे अपने हंसाने वाले, उनको रोती हूँ जो थे अपने हंसाने वाले, गोर में सोते हैं पहलू के सुलाने वाले। यकीन है हमारी कब्र पर बसे मुर्गन नरगिस उगेगी, पता कुश्ता है इंतजार का बताएगी। अरे पढ़ूं गजल मुजनू खेज जिसके सुनने से रहे ना एक गरीबान में किसी। हमारी कब्र पे कल ये कहती थी बुलबुल जार, उठो उठो कि फिर आई चमन में फसले बहार। पढ़ूं मैं किस्सा लैला को क्या बबांगे बुलंद, अदम के ख्वाब से मजनू न हो कहीं बेदार। बकौल शायर शीरी कलाम सुन एक नक्ल हुआ जो शहर खमोशा की समत मेरा गुजार। ठहर ठहर के हर एक आशना की तुरती हूँ कि एक संत को है नरगिस जार। सवाल उससे किया मैंने, ऐ गुले नरगिस तू सरनिको है भला किस लिए बखा के मजार। तब वो उसने मुतबस्सिम जवाब मुझको दिया, अजीज मुझको तुम नरगिस न जानियो ज़िन्हार, कि काम है गुले नरगिस का नरगिस सिता में, तो उसका गोरे गरीबा में किस लिए हो गुजार। अरे मैं उसकी आंखें हूँ जिस शख्स का ये मरकद है कि ज़ेरे खाक भी अब तक है हसरते दीदार, कि ज़ेरे खाक भी अब तक है हसरते दीदार। ए अजीज, मैं एक साहिर जलील कद्र की बेटी हूँ कि नाम उसका ऐब जादू था, हमेशा से पेशा तिजारत करता था। मैं
अपने चचा के लड़के पर आशिक हुई कि नाम उसका माही सीमा जादू था। अभी हुनूज सब्जा भी रुखसार पर आगाज ना हुआ था। ऐन शबाब जवानी के दिन थे, मरने वाले बहुत कम से थे। जब माजराए मोहब्बत मेरे वालिद ने मेरी निस्बत उसके सुना, मुझे उसके साथ मंसूब करके मेरी शादी की फिक्र की। खुलासे कलाम, जिस रोज मेरी बारात थी उस रोज एक जिंदगी की गुस्से से मुझ पर फरिश्ता था और मैं उसके काबू में ना आती थी। मैं 10-20 कज़ाकों के आकर कूदा और मेरे शौहर को कभी उन्होंने शरबते बस न पिया था, जायका तलखी मर्द का चखाया और मेरे वालिदैन और चचा सबको कत्ल किया। बस उसी हंगामा आफत में भागकर मैं सहरा नवेद हुई हूँ। ये कहानी अब मेरी है, कुछ रोज की मैं भी इस जहाने पानी में मेहमान हूँ, इस गम से जान दे दूं। महताब जादू ये किस्सा जान का सुनकर रोने लगा और अपनी जबान को बहरे तस्कीन उस गुंजदहा के खोला के जो मर गए उनका हमता कुचा। अब किसी की मर्द पे दिल न कीजिए चश्मे तर हरगिज, बहुत सा रोइए उन पर जो इस जीने पर मरते हैं। आप तुझे लाजिम है कि मेरे कुल्बा एज़ां को अपने कुदूम मुसर्रत लुज़ूम से चलकर आबाद करो और उमर अजीज बमुसाहिबा खुद ऐसे आशिक़े जांबाज के पसर बखातिर शाद करो। मगर मैं तू रुक रुक के मर जाएगी, इसी तरह जी से गुजर जाएगी। मैं भी अफरासियाब का मुसाहिब हूँ, मालिक तिर्सम साहिब ताकत हर किस्म हूँ। अरे तमाम उम्र गुलामी करूंगा, बहुत अच्छी तरह रखूंगा, वरना ये हुस्न जवानी और उस पर ये गम। अरे सितम है, सितम है, सितम है, सितम। महताब जादू ने बहुत कस्में दी, पांव पर सर रखा, मिन्नतें की। उस आखिर ने कहा, अच्छा साहिब बताओ तुम्हारा नाम क्या है, पेशा क्या करते हो और काम क्या है? अरे महताब जादू मुझे कहते हैं, यहाँ से सरहद कोहे लाजवाब तक के साहिल मेरी इताअत करते हैं। हुई मैं साहिलों के नाम से डरती हूँ, कारखाना शहर का देखकर मेरे तो दम पर बनती है। सुना है कि साहिल हजार हजार बरस कतल लगते हैं और जब चाहते हैं मुंह मर्द बन जाते हैं, जब दिल चाहता है औरत बन जाते हैं। आपने अपने दिल में कहा, अरे तूने नाहक अपने ही साहिल इशार कर दिया, मतलब सारा फौत हो गया। कहा दिलदार मैं तेरे निसार कभी तेरे रूबरू सहर ना करूंगा। कसम खाओ कि अब कभी साहिली ना करोगे? मैं कसम जमशेद की खाता हूँ कि कभी इस कौल से ना फिरूंगा। बस उस वक्त ये महबूब हुई और वो लिए हुए उसी मकान में आया। जैसे ही इसने कदम अंदर कमरे के रखा, एक चिड़िया कान से उड़ी उड़कर गिरी, गिरकर पुकारी और जल गई। महताब ने अपने दिल में कहा, मैं अमर को एक बार गिरफ्तार कर चुका हूँ, तस्वीर मिलाई वो भी मुताबिक पाई, अब ये चिड़िया झूठी है। इधर तो इसने ये ख्याल किया, उधर उस नाज़रीन ने कहा, इन्हीं बातों की वजह से मैं ना आती थी, लोग जाती हूँ और इस शेर के सबब से मेरी तो जान जाएगी। महताब को फरिश्ता हो रहा था, कहने लगा, नाज़रीन यहाँ अय्यार आते हैं, मैंने अपनी हिफाजत को ये चिड़िया तैयार की है। ये तो मैं बात आई, ये चिड़िया मुझे को अय्यार बनाती है। ठीक है मैं अय्यार हूं ना, तो एक काम करो मुझसे अब तुम पर्दा करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं। हाँ ये कहकर उठ कर चली। महताब तो फरिश्ता हो रहा था, पीछे पीछे गया और मिन्नत समाजत करके दोबारा कमरे में लाया। जैसे ही इसने कदम अंदर कमरे के रखा, एक चिड़िया कानी से उड़ी उड़कर गिरी, गिरकर पुकारी चल गई। महताब अब कौन शख्स से कह रहा है जो इस चिड़िया ने तुझे आगाह किया है? अरे मालूम होता है शहर में कुछ फर्क पड़ गया है, दूसरे ये कि तुम घबराती भी हो, मैं इस शहर को मिटा देता हूँ। ये कहकर कुछ अफसों पढ़कर दस्तक दी, वो सारी चिड़िया उड़कर जमीन पर गिरी और जल गई। कहा, लो अब बेखौफ होकर बैठो। अमर मसनद जर्री पर बैठा, सामने बर्फ फिरंगी बगा, आंख से आंख मिली, उसने फौरन पहचान लिया कि ये औरत नहीं है, उस्ताद हैं। इधर महताब ने अमर के लिए खाना मंगाया और कहा, रे तुम बड़े अरसे से भूखी होगी, पहले खाना खा लो, बाद उसके हम तुम दादे ऐश दें और आराम करें। मैंने कई दिन से शराब नहीं पी है, अब ना मुझे भूख है ना प्यास है, बस शराब की तलाश है। तो अपना ये तकल्लुफ़ दावत मौकूफ रखो और मुझे एक जाम शराब दो। ना मुझे तख्तो चतुरो अफसर दे, ना मुझे दौलत सिकंदर दे, जामे जम रख दे ताकि किसरा पर मेरा चुल्लू शराब से भर दे। महताब जादू ने फौरन ही कश्ती शराब पिलाकर सामने रखी। हाँ लो लो, जिस कदर की हो। उस नाज़
जमीन ने एक जामे मय अरगवानी लबरेज करके उसे दिया। अरे तुमने इतने बड़े अरसे से नहीं पिए, पहले तुम पियो। अरे मैं पीती हूँ, तुम लो तो सही। यहाँ ये बातें होती थी कि उधर अफरासियात को ख्याल आया कि महताब को मैंने खत लिखा था, उसका कुछ हाल न मालूम हुआ, अमर को उसने गिरफ्तार अब तक नहीं किया, ये क्या माजरा। लाओ किताब जमशेद सामरी देखकर उसकी कैफियत दरियाफ्त करो। जब किताब उसने देखी तो जाहिर हुआ कि अमर औरत बना हुआ पास महताब के बैठा है और उसे कत्ल किया चाहता है। ये देखते ही फौरन दस्तक दिए पुतला फौलाद का जमीन से पैदा हुआ, उससे कहा कि जल्द जाकर महताब से कह दे ये औरत जो तेरे पास बैठी है अमर है और जो सामने बंधा है बक फिरंगी है, दोनों को पकड़ के कहना कि मेरे पास लाए। पुतला ये हुक्म सुनते ही दौड़ा। इधर अमर ने महताब की आंख बचाकर थोड़ा सा सफूफे बेहोशी मुंह में रख लिया और जाम में शराब में मिला दिया। जाम न पिया था कि जमीन थर्राई। अमर समझ गया कि कुछ आफत आई। इसी असना में पुतला फरस्ताद जमीन से निकला। इधर अमर ने पुतले को देखा और वो उल कह के महताब के लिए बढ़ गया। तुम डरो नहीं। मगर अमर ने रुखसार पर रुखसार रखकर मुंह से सफूफे बेहोशी जो फूका वो उसकी नाक में गया, चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही उगरा पुतले ने कहा, अरे महताब ये अमर है, हुक्म शहंशाह से गिरफ्तार कर ले। महताब ये अमर है, हुक्म शहंशाह से गिरफ्तार कर ले। अरे हर चंद पुतला पुकारा किया मगर सुनता कौन। महताब तो बेहोश हो चुका था। चारों नाचार पुतला आगे बढ़ा कि हुक्म शहंशाह अदा करे। जैसे ही अमर ने पुतले को करीब आते देखा फौरन उस पर जाले लिया फेंका। वो पुतला जाल में फंस गया। अमर ने पुतले को जाल से एक तरफ बांध दिया, बर्फ को आजाद कर दिया और महताब को मार डाला। हवा में दारोगीर आने लगी, गुल पटगामा शोर बुलंद हुआ, तारीकी हो गई। मुलाजिम महताब के जो चंद साहिब दरवाजे पर बैठे थे वो अंदर दौड़े। इस अंधेरे में जिसने कदम अंदर कमरे के रखा अमर और बक ने नीम से मारे के गर्दनें कट गई और ज्यादा शोले उठने लगे। चंद साहिब तो एक बाहर रह गए, वो मारे डर के बाहर से बाहर भाग गए कि नहीं मालूम अंदर क्या आफत है। अगर बात कुछ देर की ये मुसीबत दूर हुई तो अमर ने पुतले को जाल से निकाल कर छोड़ दिया और कहा, जाकर उस अफरासियात से कह देना कि माँ बदलो तो इकबाल अनकरीब तुझे कत्ल किया चाहते हैं। पुतला ये हुक्म सुनते ही जाल से छूट कर भागा। यार अमर ने जो कुछ मालो असबाब महताब का था वो जुल्म का लाके तदबीर किया और बक को लेकर जंगल में आया। बक ने कहा, उस्ताद क्या कष्ट है? बेटा वही कष्ट है, अलग अलग चलना सलाह है। तुम अपनी राह लो, मैं अपनी राह लेता हूँ और जाओ। खुदा हाफिज। बक सलाम करके जस्ट फेस करता हुआ एक तरफ रवाना हुआ और अमर एक तरफ को चला। इससे आगे की दास्तान फिर कभी होगी अगली नशिस्त में बयान। शुक्रिया। हो गया, ओके। ख़वातीन हज़रात, अब हम आपके सामने मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक पेश करेंगे, सीजर माताहरी और मिर्जा। हाय अल्लाह, ये हाथी का हाथी कुत्ता काहे को ले आए? चौकीदारी के लिए? किसकी? घर की? इस घर की? हाँ, बहुत ही होशियार कुत्ता है, घर में कुछ ना हो तब भी इसकी चौकीदारी कर सकता है। इस अज़दवाजी मुकालमे से बाद में ये फायदा जरूर हुआ कि तनख्वाह मिलते ही हमने घर गृहस्थी का जरूरी सामान खरीद डाला ताकि कुत्ता उसकी चौकीदारी कर सके। लेकिन वालिदैन की समझ में आने वाला जो फौरी फायदा हमने सरेदस्त बयान किया वो कुछ ऐसा था कि जिससे अपने बच्चों को जानबूझकर महरूम रखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। और वो फायदा ये था कि आखिर को ये एक अंग्रेज का कुत्ता था। और ये कौन नहीं जानता कि हमारे यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने कुत्ते का नाम अंग्रेजी में रखता है और अंग्रेजी ही में उससे बातचीत और डांट टपट किया करता है। चुनाचे हमने इशारतन तवज्जो दिलाई कि इसकी वजह से बच्चों को अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। ये सुनते ही हमारी बेगम ने कुत्ते के सर पर प्यार से हाथ फेरा और जंजीर ऐसे फैसला कुन झटके से हमारे हाथ से छीन ली जैसे लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ के हाथ से खंजर छीना। हाय हाय, यादश बखैर। इस ड्रॉप सीन से कोई 20 साल उधर जब आतश जवान बल्कि नौजवान था, उसने एक नीली आंखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाली मेम को बाग में अपने जेबी साइज के पोमरेनियन कुत्ते को भींच भींच कर प्यार करते देखा था भी जालिम इसी काबिल, गोल मटोल झबरा सा,
سفید کالا سے بالوں سے سارا جسم اس بری طرح ڈھکا ہوا تھا کہ جب تک چلنا نہ شروع کرے یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ منہ کس طرف. کیا زمانہ تھا وہ بھی کہ جب ہر چیز جوان تھی، ہر چیز حسین تھی اور ہر چیز پر ٹوٹ کے پیار آتا تھا. میری سانس میں ہے گرمی کہ یہ لو سی چل رہی ہے. اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن ان گناہگار آنکھوں نے زنجیر کے دونوں سروں پر صرف حسن دیکھا اور دل میں یہ پیار بھری حسرت کروٹ لینے لگی کہ انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کبھی گوشہ چمن اور فراغت نصیب ہوئی تو ایک نیلی آنکھوں، بھری بھری ٹانگوں اور بلونڈ بالوں والا کتا ضرور پالیں گے. مگر اول تو بقول مرزا اعلیٰ نسل کے کتے باوا کے بول ملتے ہیں. دوسرے زمانے میں ہمارا مکان اس قدر تنگ تھا کہ جانور کا تندرست رہنا محال. وہ تو خدا بھلا کرے مسٹر ایس کے ڈین صاحب کا جو ہماری آتش شوق کو ہوا دیتے رہے. ان کے پاس ایک بڑا جیت کتا تھا، خالص گرے ہاؤنڈ، جسے پڑوسیوں کا خون پلا پلا کر پال رہے تھے. دہنے رسا رکھتا تھا، جسم تتیے جیسا اور مزاج بھی ایزن. یوں تو بھونکنے کے تمام متداول اصناف میں استادانہ مہارت رکھتا تھا، لیکن چاندنی چھٹکی ہو اور طبیعت حاضر تو کچھ ایسی اوریجنل طرز اختیار کرتا کہ جتنی دفعہ بھونکتا طبیعت کو ہر بار ایک نئی کوفت حاصل ہوتی. اچھا ویسے دیکھا گیا ہے کہ ایسے ویسے شوقیہ بھونکنے والے کتوں کا سانس 2-4 دفعہ ٹیاؤں ٹیاؤں کرنے کے بعد ہی اکھڑ جاتا ہے، مگر یہ کتا بقول مرزا اردو میں بھونکتا تھا، یعنی بھونکتا ہی چلا جاتا تھا. کہنے والے کہتے ہیں کہ مسٹر ڈین اپنے نج کے بزرگوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتے، مگر اپنے اصیل کتے کا شجرہ نسب 15ویں پشت تک فرفر سناتے ہیں اور اس کے آباء و اجداد پر اس طرح فخر کرتے ہیں جیسے ان کا خالص خون ان کی ناچیز رگوں میں دوڑ رہا ہے. ایک دن ہم سے کہنے لگے سوئس نہر کے اس طرف ایسا خالص و خونخوار کتا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. اس کا دادا 15 جون 1941 کو پانڈیچری میں دیسی کتوں سے لڑتا ہوا مارا گیا. چاندنی رات تھی، بھوک عالم، چوراہے پر گھمسان کا رن پڑا تھا، کتوں کے پشتے لگ گئے تھے. ایک دن ہماری دیرینہ حسرت و شیفتگی کے پیش نظر ہمیں ٹیپ ریکارڈر پر تخلیے میں اپنے موجودہ کتے کے والد مرحوم کا بھونکنا سنایا. خود سن کر آپ دیدہ ہوئے اور ہمیں بھی ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا. اچھا کتا پالنے کی حسرت کا اظہار ہم نے بارہا مرزا کے سامنے کیا، مگر وہ کتے کا نام آتے ہی کاٹنے کو دوڑتے ہیں. اما ہٹاؤ، نہایت واہیات جانور ہے، بالکل بے مصرف. اس کی تخلیق کا واحد مقصد یہ تھا کہ پطرس اس پر ایک لاجواب مضمون لکھ سکے. سو عرصہ ہوا پورا ہو چکا، اب اس نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں اگر یہ نسل ناپید ہو بھی گئی تو اردو طنز نگاروں سے نام چلتا رہے گا. ایسے دیکھا گیا ہے کہ مرزا کی معلومات جانوروں کے معاملے میں ظالمانہ حد تک ادھوری ہیں. مثال کے طور پر ابھی کل شام تک ہی وہ لومڑی کو گیدڑ کی مادہ سمجھے بیٹھے تھے اور غضب خدا کا بڑے چونٹے کو عام چونٹی کا نر. لیکن کتوں کے معاملے میں خصوصیت سے تعصب برتتے ہیں اور اپنی پچ میں ایک سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دن ہم سے کہنے لگے جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں چور ہی نہیں، رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا چوروں کا داخل نہ ہوتا نہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ رحمت کے فرشتوں کو کس کا ڈر ہے؟ بولے اس لیے کتا ناپاک ہوتا ہے. ہم نے کہا دیکھیے کتے کو پاک بھی تو کیا جا سکتا ہے. انگریزوں کو دیکھیے کیسے صبح شام نہلاتے ہیں. میں نے کہا اما اپلے کو صبح شام صابن سے دھو گے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتا ناپاک ہوا کیسے؟ ارے بھائی کچھ ویسی کوئی تم سے سیکھے. اللہ بخشے نانی جان کہا کرتی تھی کہ کتے کے منہ میں سور کی رال ہوتی ہے. لیجئے یہ آپ نے ناپاکی کی عجب توجہ پیش کر دی. دیکھو بھائی ایک موٹی سی پہچان ہے، بتا دیتا ہوں، یاد رکھو. جس جانور کو مسلمان کھا سکتے ہیں وہ پاک. لحاظ سے مسلمان ممالک میں بکروں کو اپنی پاکی و طہارت کے سبب خاصا نقصان اٹھانا پڑا. اب ہم پکنے والے بکا کریں. مسلمانوں نے ہمیشہ کتوں کو کتائی کا کبھی بڑے آدمیوں کے نام سے نہیں پکارا. یہ بڑے آدمیوں کی بھی ایک ہی رہی. آپ نے سنا نہیں کہ کسی زمانے میں سبھی کتے بھیڑیے ہوا کرتے تھے؟ وہ تو آدمیوں کی صحبت میں رہ کر ان کا بھیڑیا پن جاتا رہا، جبکہ آدمی خود ان کی صحبت. ارے تم پھر لٹریچر بولنے لگے، علمو بس کریو یار. اس بارہ خاص میں مرزا کے نسلی تعصب کی جڑیں ان کے سگ گزیدہ بچپن تک پہنچتی تھیں. لہٰذا ہم نے اس معاملے میں ان سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ اپنی کتا رکھنے کی آرزو کو پالتے رہے. حتیٰ کہ وہ دن آ گیا کہ ہمارا انگریز افسر بھاری دل اور اس سے بھی زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا، لیکن جانے سے قبل اس تعلق خاطر کی بنا پر جو ہم کو اس سے اور اس کو اپنے کتے سے تھا ہم سے دریافت کیا
اگر تم چاہو تو میرا کتا بطور یادگار رکھ سکتے ہو. امپورٹڈ السیشن ہے 13 ماہ کا. سیزر کہہ کر پکارو تو دم ہلاتا ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس صلاح خاص میں ایک کمزور دل رکھنے والے کے لیے للچاہٹ کے کیا کیا سامان پوشیدہ تھے. اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر یادگار اور کوئی نہ ہوگی کہ جب بھی کتا بھونکے گا افسر کی یاد تازہ ہو جائے گی. پھر یہ کہ السیشن، کبھی ہم اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. غرض یہ کہ افسر کی ادنا مہربانی سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ بقول مرزا اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی کہ پھر نہ تھمتی. اچھا رہی صحیح ہچکچاہٹ کو لفظ امپورٹڈ نے دور کر دیا. اس زمانے میں ہر وہ شے جو وطن عزیز میں پیدا نہ ہوئی ہو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. لہٰذا ہر بگڑا رئیس مسلمان یہی ثابت کرنے پر تلا رہتا تھا کہ نہ صرف اس کے کتے کے بلکہ اس کے اپنے والدین بھی اصلی امپورٹڈ تھے اور خالی ایک تلوار لے کر مارواؤن نہر سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے. لہٰذا لفظ امپورٹڈ نے انگریز افسر کے منہ سے نکلتے ہی ہماری مدافعت کی دیوار کو، جو کبھی بھی بہت بلند اور پختہ نہیں تھی، یکلخت ڈھا دیا. بھلا ایسے صحبت یافتہ کتے روز روز کہاں ملتے ہیں؟ بالآخر ہمارا شوق فضول ہمارے فطری خوف پر غالب آیا اور ہم نے اپنے آپ کو جہاز کا لنگر اٹھنے سے پہلے ایک خوش نصیب کتے کا مالک پایا. لیکن ایک بات کے لیے ہم خود بھی ذہنی بلکہ جسمانی طور پر تیار نہ تھے. 13 ماہ کا سن کر ہمارے تصور میں ایک بھولی بھالی سی تصویر ابھری تھی. ہمارا خیال تھا جیسے 13 مہینے کا آدمی کا بچہ ہوتا ہے، بڑا پیارا سا، تھن متنا، گبدا سا، غاؤں غاؤں کرتا ہوا، ویسا ہی یہ بھی ہوگا. اب سچ تو یہ ہے کہ بچہ کسی کا بھی ہوتا بڑا سویٹ ہے. یہ تو السیشن کا بچہ ٹھہرا. جی ہاں بچہ. دراصل اس کے امپورٹڈ ہونے سے ہم اس قدر مروب تھے کہ پلہ کہتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی تھی. لیکن سیزر ہر اعتبار سے ہماری توقعات سے بڑھ کر نکلا. اس کا سراپا کھینچ کر ہم حاضرین کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتے. اس کے ڈیل ڈول کا سرسری اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیرینہ کرم فرما پروفیسر قاضی عبد القدوس کی سالم ران اس کے منہ میں آ جاتی تھی. یہ بھی ہمیں پروفیسر مذکور ہی نے بتایا کہ بندہ خدا تم نے بڑا غضب کیا. 13 ماہ کا السیشن تو پورا پاٹھا کتا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے 3 مہینے سے زیادہ کا السیشن نہیں خریدنا چاہیے. اس پر مرزا نے یہ نمک چھڑکا، دیکھو بھائی آنکھوں دیکھی بات ہے، اگر کتے کی نسل اور صحت مالک سے بہتر ہو تو وہ اسے آنکھیں ملا کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا. اور پھر یہ تو غیر معمولی طور پر خونخوار ہے. ہم نے کہا مرزا تم تو خامخواہ کتوں سے ڈرتے ہو. بولے جو شخص کتے سے بھی نہ ڈرے ہمیں اس کی ولدیت میں شبہ ہے. مرزا اگر کتا خونخوار نہ ہوا تو پھر پالنے سے فائدہ، پھر آدمی بکری نہ پال لے. بالکل درست، بکری کتے سے بدرجہ بہتر ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ جب چاہو کاٹ کر کھا لو. بحثہ بحثی میں ہم دونوں پٹری سے اتر گئے. بالآخر پروفیسر قاضی عبد القدوس نے بحیثیت ثالث بالخیر بیچ میں پڑھ کر اس معتدل رائے پر بحث کو ختم کیا کہ اگر کتے میں سے جبڑا نکال دیا جائے تو خاصا معقول اور مخلص جانور. لیکن صاحب پروفیسر نے کچھ غلط نہیں کہا تھا. بڑا کتا بڑی مشکل سے سدھایا جاتا ہے. پھر یہ کہ نیا گھر، نئے چہرے، نئی بوباس. نتیجہ یہ کہ پہلی رات خود سویا نہ دوسروں کو سونے دیا. تمام رات ایک سانس میں منہ زبانی بھونکتا رہا. دوسری رات بھی وحشت کا یہی عالم رہا. البتہ 24 گھنٹے کی تربیت سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ جن اراکین خاندان کو فجر کے وقت تک نیند آ گئی تھی ان کا منہ چاٹ چاٹ کر انہیں خواب غفلت سے بیدار کیا. تیسرے رت جگے سے پہلے ہم نے اسے نیند کی ایک گولی دی، کوئی افاقہ نہ ہوا. چوتھی رات 2 دن مجال ہے جو صاحب ذرا چپکا ہو رہے. زچ ہو کر ہم نے مرزا سے رجوع کیا. کہنے لگے میری مانو تو آج اسے کچھ نہ دو، خود 3 گولیاں کھا کے سو رہو. ہم نے ایسا ہی کیا. اس رات وہ بالکل نہیں بھونکا. اچھا لیکن حیرت ہمیں اس وقت ہوئی جب ہمارے بہرے ہمسائے خواجہ شمس الدین امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر نے صبح 10 بجے ہمیں بڑی بدتمیزی سے جھنجھوڑ کر جگایا اور شکایت کی کہ آپ کا کتا کل رات بھی ہمارے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکتا رہا. پھر اپنے کان میں ہیئرنگ ایڈ فٹ کر کے بولے اور سن لیجئے اب بھی چی لگا کے بھونک رہا ہے. ہم نے کہا آپ کا ریڈیو بھی تو سارے دن محلے کو سر پر اٹھائے رکھتا ہے. خدا گواہ ہے جس دن سے آپ ہمارے محلے میں آئے ہیں ہم نے اپنے ریڈیو پر پروگرام سننے بند کر دیے. اور پھر ہمارے پاس تو کتا رکھنے کا لائسنس بھی ہے. لائسنس کا نام آتے ہی ان کے چہرے کا رنگ سیاہ سے بینگنی ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور ان کا ریڈیو 3 ہفتے تک خاموش رہے. البتہ ان کے ڈرائیور کی زبانی سننے کو ملا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کان میں ہیئرنگ ایڈ فٹ کر کے یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ان کا کتا سو رہا ہے کہ بھونک رہا ہے، ہمارا کتا سو رہا ہے یا بھونک رہا ہے.
وہ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ سیزر اشرافوں کا کتا معلوم نہیں ہوتا. ہمارے کان میں اس بات کی بھنک بھی پڑی کہ وہ اب ہر ایک سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بعض نادہن قرض خواہوں سے بچنے کے لیے کتا پالتے ہیں. اچھا ادھر ان کی بیوی کی بدگمانی کا یہ عالم تھا کہ سیزر جھوٹوں بھی دروازے میں سے جھانک لیتا تو جھٹ ہاتھ بھر کا گھونگھٹ نکال لیتی. 3 ہفتے بعد دیکھا کہ منہ پھلائے کلبہ اعزاں کی طرف چلے آ رہے ہیں. ہم نے پرجوش السلام علیکم کیا تو اس کے جواب میں فرمایا جی دیکھیے سور کے بچے نے کیا کیا ہے. مرزا نے کہا تمیز سے بات کیجیے, یہ سور کا نہیں کتے کا بچہ ہے. اس حملہ معترضہ کے بعد ہم بھی کچھ سخت بات کہنے والے تھے کہ مرزا نے جو اس وقت ہم سے لوڈو کھیل رہے تھے ہمیں اپنی کوہنی مار کر اپنی چھجے دار بھووں کی جنبش سے خواجہ شمس الدین کی بائیں ٹانگ کی طرف اشارہ کیا. ہم نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو واقعی زخم اتنا لمبا تھا کہ زپ لگا کر بآسانی بند کیا جا سکتا تھا. ندامت اور انسانی ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کر ہم نے پوچھا کیا کتے نے کاٹا ہے؟ بولے نہیں, میں نے خود ہی کاٹا ہے. اس نوع کی خوش طبعی سے قطع نظر سیزر ابتدائے سن بدتمیزی سے پرلے درجے کا کاہل واقع ہوا تھا اور دوڑ دوڑ کر کام کرنے کے بجائے دن کے بیشتر حصے میں دروازے پر محراب کی شکل میں چھائی ہوئی بوگن ولیا کی چھاؤں تلے لوٹے لگاتا رہتا. صاحب یوں تو درزی کی سوئی ہر کپڑے میں سے نکلتی ہے, مگر ایمان کی بات ہے ہم نے کبھی آج تک سیزر کو کسی غلط آدمی کو کاٹتے نہیں دیکھا. اور یہ کہنا تو سراسر غلط بیانی بلکہ تہمت ترازی ہوگی کہ وہ بالکل بے کہا یا جنگلی تھا. سیدھا سیدھا ضرور تھا مگر 50%. تفصیل اس اجمال پرملال کی یہ ہے کہ جب ہمارے بچے اسے حکم دیتے کہ جاؤ اس راہگیر کے پیچھے لگ جاؤ تو یہ میرا شیر اپنی کمینگاہ سے نکل کر تعمیلاً اس پر جھپٹ پڑتا اور اس کی ٹائی پکڑ کر لٹک جاتا. مگر جب دوسرا حکم ملتا کہ اب چھوڑ دو تو مجال ہے جو چھوڑ دے. اچھا مبدأ فیاض نے مرزا کو حد درجے وہمی طبیعت ودیت کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ کل کو انہیں آب حیات بھی پینا پڑ جائے تو اسے ابالے بغیر نہیں پئیں گے. جس دن اسی وضع احتیاط کے پیش نظر جس دن سے سیزر ہمارے گھر میں آیا تھا انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا اس قدر کم کر دیا تھا کہ کبھی بھولے بھٹکے ہمارے گھر آ نکلتے تو ہم ان کی ایسی خاطر مدارت کرتے, اس قدر گرمجوشی سے ان کے ساتھ پیش آتے کہ انہیں خدشہ ہونے لگتا کہ ہم کہیں قرض نہ مانگ بیٹھے. ایک دن ہمارے ایما پر پروفیسر قاضی عبد القدوس انہیں طرح طرح سے سمجھانے لگے دیکھو کتا بڑا بے نظیر جانور ہے, اگر غور کرو تو جانداروں میں یہ واحد ایسا ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے. اور زیادہ غور کرو تو یہ دمدار جانوروں میں واحد ایسا ہے جو اپنی دم کو بطور آلہ اظہار خلوص و خوشنودی استعمال کرتا ہے, ورنہ باقی مادہ گوار جانور تو اپنی پونچھ سے محض مکھیاں اڑانے کا کام کرتے ہیں. تمبا یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کی دم صرف کھانے کے کام میں آتی ہے. البتہ بیل کی دم سے ایکسلریٹر کا کام لیا جاتا ہے, مگر تمہیں کوئی بیل گاڑی تھوڑا ہی دوڑانی ہے. پھر ان کی ران پر ہاتھ مار کر بولے ایک فرانسیسی ادیبہ کیا خوب کہہ گئی ہے, جتنا میں آدمیوں کو قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں. پھر ان کا ڈر نکالنے کے لیے کہنے لگے دیکھو ولایتی کتوں سے ڈرنا بڑی بزدلی اور نامردی کی بات ہے. جب اس سے بھی بات بنتی نظر نہ آئی تو ان کے کھچڑی سر کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے لگے ولایتی کتوں کے دانت مصنوعی ہوتے ہیں, کھانے کے اور کاٹ کھانے کے اور. جب اس سے بھی بات بنتی نظر نہ آئی تو ہماری طرف اشارہ کر کے اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنے لگے. کہنے لگے ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی 3 ہفتے سے ایک کاکر اسپینیل پلا پال رکھا ہے. ایک کاکر اسپینیل کی عام پہچان معلوم ہے, اس کے کان اس کی ٹانگوں سے لمبے ہوتے ہیں اور ٹانگیں اتنی چھوٹی کہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی. پہلے 2 ہفتے تک تو بچے اسے گود میں لے کر بھونکنا سکھاتے رہے, لیکن اب میں بچوں کو اس سے دوری رکھتا ہوں, اس لیے کہ پچھلے جمعے کو چھوٹے والے بچے نے کھیلتے کھیلتے اچانک اسے کاٹ کھایا. ابھی تک پلے کے پینسلین کے انجیکشن لگ رہے ہیں. پروفیسر قاضی عبد القدوس بے دودھ کی کافی کے گھونٹ پی پی کر یہ سگ بیتی سنا رہے تھے کہ سیزر کو نہ جانے کیا ہوڑا کٹھی کہ بوگن ولیا کے پاس سے ان کے قیمہ بھرے سموسے پر جھپٹا. کافی منہ کی منہ میں رہ گئی, بدحواسی میں پیالی مرزا کے سر پر گری جس سے مؤخر الذکر کئی جگہ سے چٹک گیا اور پروفیسر قاضی عبد القدوس گرم کافی کا غرارہ کرتے ہوئے اپنے قد سے اونچا پھاٹک پھلانگ گئے. مرزا نے کہا کیوں کتے سے ڈر گئے؟ بولے نہیں تو ممکن ہے یہ گفتگو تھوڑی دیر اور جاری رہتی, مگر موضوع گفتگو نے ایک ہی جست لگا کر پروفیسر قاضی عبد القدوس کی سڈول ران میں اپنے نوکیلے کیلے پیوست کر. پروفیسر نے سانس روک لی اور ایک طرف کو منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے. تھوڑے دن پہلے کچھ ایسی گتم گتا ہو چکی تھی کہ کبھی کتا پروفیسر کے اوپر تو کبھی پروفیسر کتے کے نیچے.
لہٰذا ہم نے بوگنویلیا کی کانٹے دار ٹہنی توڑ کر اس کی قمچی بنائی اور بدتمیز کو سڑاک سڑاک مارنے کو دوڑے، مگر مرزا نے پروفیسر نے وہیں جہاں کے ہاتھ جوڑ لیے کہ خدا رہا یہ ظلم نہ کرو، ابھی تو میرے پچھلے نیل بھی نہیں مٹے۔ آپ لوگوں نے بھانپ لیا ہوگا کہ کتا پالنا تو ایک طرف رہا، پروفیسر اور کتوں کے باہمی تعلقات کاٹنے اور کٹوانے کے کامیاب تجربات سے کبھی آگے نہ بڑھے، ورنہ ان کا علم الحیوانیات اس قدر کتابی یعنی ناقص تھا کہ جب ہمارے بچے پہلی مرتبہ اس کے طوطوں کا جوڑا خرید کر لائے تو ان سے دریافت کیا کہ چچا جان ان میں نر کون سا ہے اور مادہ کون سی؟ فاضل پروفیسر نے سوال اور جوڑے کو 4-5 منٹ تک الٹ پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا یہ بڑا طوطا چشم جانور ہوتا ہے، ابھی 2-4 مہینے اور رک جاؤ، ان میں جو پہلے انڈا دے دے وہی مادہ ہوگی۔ بہرحال یہ لا علمی تو ان کی انسانی کمزوری سمجھ کر پھر بھی معاف کی جا سکتی ہے، کیونکہ طوطا آدمی کی بنسبت انسان طوطی کو زیادہ آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ لیکن ایک دن بڑے تجربے کی نہایت باریک بات یہ بتائی کہ یقین مانو کتا رکھنے سے آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مرزا نے اتنے زور کا قہقہہ لگایا کہ فوراً تعلقات میں بال پڑ گیا، اور جو کئی دفعہ بے دودھ کی کافی پلانے کے بعد دور ہوا۔ بہرحال اعلیٰ نسل کے کتوں کی صحبت میں پروفیسروں کی کایا پلٹ ہونا تو غیر شاعرانہ خیال آ رہا ہی ہے، تاہم اس بات کی سارا محلہ گواہی دے گا کہ ہمارے چند احسان فراموش ہمسایوں کی گرتی ہوئی صحت پر سیزر کی موجودگی خصوصاً اس کے بھونکنے کا نہایت مثبت اثر پڑا، جس کا ایک ادنا کرشمہ یہ تھا کہ غریب خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے لدھڑ سے لدھڑ پڑوسی کی چال میں بھی ایک عجیب چوکنا پن، ایک لپک جھپک کی چستی پیدا ہو جاتی تھی۔ سیزر منٹوں کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کروا دیتا تھا، اور دور کیوں جائیں، خود خواجہ شمس الدین جو کہنے کو سیزر سے نالا رہتے تھے خود کو اس کے فیضان صحت سے نہ بچا سکے۔ بات دراصل یہ تھی کہ سیٹھ صاحب موصوف کوئی پچھلے 15 سال سے لو بلڈ پریشر کے لا علاج مریض تھے، علاج معالجے ٹونے ٹوٹکوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر چکے تھے، سب بے سود۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اب لالچی سے لالچی ڈاکٹر بھی انہیں اپنا مستقل مریض بنانے کو تیار نہ تھا کہ مبادا انہیں روز روز مطب میں بیٹھا دیکھ کر دوسرے مریض بھی تک جائیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پڑوس میں آنے کے 3 مہینے کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ کر نارمل ہو گیا، بلکہ بفضل ہی 10-15 درجے اوپر رہنے لگا۔ یہ اس دور ناواقفیت کا ذکر ہے جب ہم کتا پالنا ایک کھیل سمجھتے تھے۔ کینل کلب کا باقاعدہ ممبر بننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ غلطی تو سراسر ہماری تھی۔ سیزر بیچارہ تو بالکل بے قصور تھا کہ ہم اسے بالکل مثل اپنے بچوں کے پال رہے تھے، یعنی ڈانٹ ڈانٹ کر۔ بڑے بڑے جگادریوں سے کتا پالنے کے ادب آداب سیکھے تو معلوم ہوا کہ کتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ لازم ہے، اور ان کے سامنے اپنے بچوں کو بے دردی سے پیٹنا نہیں چاہیے، ورنہ ان کی شخصیت پہ چکر رہ جاتی ہے۔ اور یہاں یہ عالم تھا کہ گھر کے ہر فرد نے بھونک بھونک کر اس پر اپنا گلا بٹھا لیا تھا۔ بہرحال جیسے جیسے کتا بڑا ہوتا گیا ہم میں بھی عقل آتی گئی اور ڈانٹ پھٹکار کا سلسلہ ختم ہوا۔ 8-9 سال تک ایسی بے فکری رہی سیزر ہی کے دمخم سے کہ کبھی گھر کو تالا لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اسے ہمارے مال و اسباب کی حفاظت کا اس درجے احساس تھا کہ کبھی کوئی شامت کا مارا کوا یا بلی باورچی خانے کے پاس سے بھی گزر جاتی، انہیں اس بری طرح کھدیڑتا کہ چینی کے سارے برتن ٹوٹ جاتے۔ گھر کے کام کاج میں اس طرح ہاتھ بٹانے کے علاوہ وہ ایک سمجھدار کتے کے دیگر فرائض بھی سر انجام دیتا تھا، جن سے صاف بوئے وفا آتی تھی۔ یہی نہیں کہ وہ صبح کو دن کا تازہ اخبار منہ میں دبا کر ہمارے لیے لے کر آتا، بلکہ جب مہینے کے آخر میں اخبار والا بل لے کر آتا تو اس پر بھونکتا بھی تھا۔ اور صرف اخبار لانے پر ہی کیا موقوف ہے، وہ تو یہ کہیے کہ ہم نے خود ہی 2-3 دفعہ سختی سے منع کر دیا، ورنہ وہ تو اس طرح ہمارے لیے توس بھی دبا کر لانے کو تیار تھا۔ کھانے پر دونوں وقت ہماری کونی سے لگا بیٹھا رہتا، ہم بھی ہر 3 لقموں کے بعد 1 لقمہ اسے دے دیتے۔ اگر وہ اسے سونگ کر چھوڑ دیتا تو ہم بھی تاڑ جاتے کہ ہو نہ ہو کھانا باسی ہے۔ غرض کے نہایت ذہین اور محنتی تھا۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ ابھی کل کسی بات معلوم ہوتی ہے، جب سیزر بچہ سا آیا تھا تو پروفیسر قاضی عبدالقدوس جو سدا سے یکرنگی کے قائل رہے ہیں، اتوار کے اتوار موچنے سے اپنے سر کے سفید بال اکھاڑا کرتے تھے۔ بال وہ اب بھی اکھاڑتے ہیں، مگر صرف کالے۔ غالباً انہیں خود بھی اپنی بڑھتی عمر کا احساس ہو چلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کی طبیعت صرف بال بچوں والی عورتوں پر ہی آتی۔ نادان بچوں کی وہ پہلی کھیپ جنہوں نے سیزر کے ذریعے انگریزی بولنا سیکھی تھی، اب اتنی بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار ہو گئی تھی کہ اردو اشعار کا صحیح مطلب سمجھ کر شرمانے لگی تھی۔
سیزر بھی رفتہ رفتہ خاندان ہی کا ایک معمر رکن ہو گیا، اس لحاظ سے کہ اب اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا. ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اس کے لیے رفاقت و ہمسفری، درد مندی و ہم نصیبی کا ایک رشتہ پیدا ہو چلا تھا. بوڑھا ہوتے دیکھا تھا، ہار مانی تھی. جوان تھا تو راہ چلتوں کا پنجے جھاڑ کر اس بری طرح پیچھا کرتا کہ وہ گھگھیا کر قریب ترین گھر میں گھس جاتے اور بے آبرو ہو کر نکالے جاتے. مگر یہ طاق میں بیٹھا رہتا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ان کے منہ اور گردن کو ہر دفعہ بانداز دیگر اس طرح بھموڑتا گویا کسی کوئی جانور نہیں، کسی انگریزی فلم کا ندیدہ ہیرو ہے. یہ مرزا کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ انگریزی فلموں میں لوگ یوں پیار کرتے ہیں جیسے تخمی آم چوس رہے ہوں. ابھی 3 سال پہلے تک اسے دیکھ کر پڑوسیوں کا چلو خون سوکھتا تھا. بوڑھا ہو گیا تھا کہ دن کے بیشتر حصے میں بوگن ویلیا کی چھاؤں تلے کسی مرشد کاہل کی طرح مراقبے میں پڑا رہتا. بہت ہوا تو دم ہلا کر شفقت کا اظہار کر دیا. البتہ بچوں کو، خواہ وہ اپنے گھر کے ہوں یا پاس پڑوس کے، اس نے کبھی مایوس نہیں کیا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے نے سڑک پر گیند پھینکی ہو اور وہ گیند کو اپنی گودا بھری نلی چھوڑ چھاڑ کر منہ میں دبا کر واپس نہ لایا ہو. اس معاملے میں اسے اپنے بچوں کی تالیف قلوب اس درجے عزیز تھی کہ کئی دفعہ تو فٹ بال تک منہ میں دبا کر لانے کی کوشش کی. آزا و جوارے رفتہ رفتہ جواب دے رہے تھے. ساری دن پھن غائب، غر فش ختم. مرزا کے الفاظ میں اس کا بڑھاپا شباب پر تھا. اب چاندنی اور مست ماداؤں کی مہک سے اس کے خون میں جوار بھاٹا نہیں آتا تھا. کہاں تو یہ عالم تھا کہ گرمی پر آتا تو سر شام ہی سے قد آدم دیوار پھان جاتا اور فجر کے وقت تک شاد کام لوٹتا. اور اب اس جوان بزرگ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ گرمائی ہوئی مادہ اور ہڈی دونوں بیک وقت نظر آ جائیں تو ہڈی پر ہی جھپٹتا تھا. اور جب اسے پپولتے پپولتے اس کے بوڑھے جبڑے دکھنے لگتے تو انہیں بوگن ویلیا کی چھاؤں تلے دفن کر کے وضو کے لوٹے میں منہ ڈال کر پانی پینے چلا جاتا. یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سیزر ہے جس کے جبڑے کی مہر محلے کے ہر تیسرے شخص کی پنڈلی پر آج تک گواہی دے رہی ہے کہ اب جس جگہ کے داغ ہے یہاں آگے درد تھا. وہی دھم جو کسی زمانے میں سوالیہ نشان کی طرح کھڑی رہتی تھی اب مفلس کی مونچھ کی مانند لٹکنے لگی تھی. رفتہ رفتہ اس کے تمام ہم عمر وہ گلیاں سونی کر گئے جہاں سے اندیکھے بھید بھرے جسموں سے خوشبوؤں کے بلاوے آتے تھے. وہ بالکل تنہا رہ گیا، تنہا اور دل گرفتہ. نئی پود کے کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، وہ تو ان کے نودولت مالکوں پر بھونکنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا. جب طبیعت زیادہ اکتانے لگتی تو ریڈیو کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور پکے راگ سن کر بہت خوش ہوتا. ایک دن اچھا خاصا اپنا مخصوص آسن مارے بیٹھا تھا کہ ایک بچی نے، نیلے ربن والی بچی نے سڑک پر شو کہہ کر پنگ پونگ کی گیند پھینکی. یہ گیند کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی گیند منہ میں دبا کر پلٹا کار کے بریک لگنے کی دل خراش آواز سنائی دی. سڑک پر دور تک کار ٹائروں کے گھسنے سے 2 سیاہ پٹیاں بن گئیں. بچے چیختے ہوئے دوڑے. کار ایک دھچکے کے ساتھ رکی، پھر اپنی سپرنگوں پر ہچکولے کھانے کے بعد غراتی ہوئی پہلے ہی موڑ پر مڑ گئی. مگر سیزر بیچ راستے ہی میں رہ گیا. اس کا پچھلا دھڑ کار کا سارا وزن سہار چکا تھا، منہ سے خون جاری تھا اور پاس ہی گیند پڑی تھی جو اب سفید نہیں رہی تھی. بچوں نے اسے اٹھا کر پھاٹک کے پاس بوگن ویلیا کے نیچے لٹا دیا. یہ معلوم ہوتا تھا جیسے شریانوں کے منہ کھل گئے اور اس کی دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی زندگی رس رہی ہے، ضرب بضرب، قطرہ بقطرہ، دم بدم. سب نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی دل کی دھڑکن کو محسوس کیا، وہ دھڑکن جو دوسری دھڑکن تک ایک نیا جن، ایک نئی جون بخشتی ہے. اس جی سے کہوں کہ آج اس کا آب و دانہ اٹھ رہا تھا اور وہ ہم سے رخصت ہو رہا تھا. اس ہمت، اس حوصلے، اس سکون کے ساتھ جو صرف جانوروں کا مقدر ہے، بغیر کراہے، بغیر تڑپے، بغیر ہراساں ہوئے، بس خالی نظروں سے سب کو تکے جا رہا تھا. سب نے باری باری اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور آج یہ بات یاد کر کے سب کی آنکھیں بھر آئیں کہ اس کی زندگی میں آج یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سر پر ہاتھ پھرواتے وقت جواباً اپنی ریشم سی ملائم دم نہیں ہلا سکتا تھا. آج اس کے نتنوں میں ایک اجنبی خون کی بو گھسی جا رہی تھی. آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ آسمان پر کچھ کوے منڈلانے لگے. تھوڑی دیر بعد وہ اتنے نیچے آ گئے کہ ان کے منحوس سائے اس پر پڑنے لگے.
پھر وہ احاطے کی دیوار پر آ کر بیٹھ گئے اور شور مچانے لگے۔ سیزر نے ایک نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، اس کے نتنے پھڑک اٹھے، مگر پھر اس نے آنکھیں جھکا لی۔ ہم سے یہ سب نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے اس کا منہ کھول کر سونے کی گولیاں حلق میں الٹ دیں اور کالر اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے چاہنے والوں کی پیار بھری صورتیں دیکھتا دیکھتا ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ مارچ کے چڑھتے چاند کی بھیگی روشنی میں جب بچوں نے اس کی محبوب بوگنولیا کے نیچے زمین کی امانت زمین کو سونپنے کے لیے بڑا سا گڑھا کھودا تو اس میں سے بے شمار ہڈیاں نکلیں جنہیں غالباً وہ دفن کر کے بھول گیا تھا۔ بوگنولیا کی لمبی لمبی انگلیوں کی سی جڑیں زمین کے سینے میں اپنا راستہ ٹٹولتی ہوئی پہنچ رہی تھیں اور اس کا رس چوس چوس کر شاخوں کے سروں تک دہکتے ہوئے پھولوں تک پہنچا رہی تھی۔ مگر آج ان سوکھی پیاسی جڑوں کو سیزر کے خون نے ان پھولوں سے بھی زیادہ سرخ کر دیا ہوگا جو بچوں نے اپنی سلیٹوں کی مدد سے لہد کا منہ بند کر کے اس کے اوپر بکھیر دیے تھے۔ آخر میں سرانے پر نیلے ربن والی بچی نے اپنی سالگرہ کی موم بتی روشن کی۔ بچوں کے میلے گالوں پر آنسوؤں کی اجلی نمکین لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ مہینے بیت گئے۔ پتجھڑ کے بعد بوگنولیا آج پھر انگارے کی طرح دہک رہی ہے، مگر آج بھی بچے اس جگہ کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتے کہ وہاں ہمارا ایک ساتھی سو رہا ہے۔